خوبصورت عنوان ہمیشہ کی طرح لکھا ہوا ہے ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی بھی شخصیت کا تعارف اس کی ولادت سے شروع ہوتا ہے، اس کی وفات پہ ختم ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی شخصیت ہے، توجہ رکھنا میری جانب، کوئی سیاسی قائد ہے، مذہبی قائد ہے، سماجی قائد ہے، عالم ہے، قاری ہے، حافظ ہے، ڈاکٹر ہے، وکیل ہے، لیڈر ہے، فنکار ہے، کوئی بھی ہے، علماء ہیں، اولیاء ہیں، صحابہ ہیں، کسی بھی شخصیت کا تعارف ولادت سے شروع ہوتا ہے، وفات پہ ختم ہو جاتا ہے۔ فلاں جگہ پیدا ہوا، فلاں گھرانے میں پیدا ہوا، فلاں جگہ تعلیم حاصل کی، فلاں تنظیموں میں شمولیت اختیار کی، فلاں مقام پر خدمات سر انجام دی، فلاں مقام میں پڑھاتا رہا، اور فلاں جگہ اتنی عمر میں اس کا انتقال ہو گیا، کتاب بند ہو جاتی ہے، سوانح حیات مکمل ہو جاتی ہے۔ کسی بھی شخصیت کا تعارف، فیروزہ والو توجہ، کسی بھی شخصیت کا تعارف اس کی ولادت سے شروع ہوتا ہے، وفات پہ ختم ہو جاتا ہے۔ ایک میرے آقا کی ذات ہے کہ میرے آقا کا تعارف ولادت سے شروع نہیں ہوتا، میرے آقا کا تعارف عالم ارواح سے شروع ہوتا ہے اور جنت تک جاتا ہے۔ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ عالم ارواح سے شروع ہوتا ہے، کہاں تک جاتا ہے؟ جنت تک جاتا ہے۔ جس طرح یہاں آج جلسہ سجا کے ہم بیٹھے ہیں نا، جس طرح یہاں پر آپ کانفرنس ہو رہی ہے، رب نے بھی عالم ارواح میں جلسہ سجایا ہے۔ رب نے بھی عالم ارواح میں 2 جلسے کیے ہیں۔ پہلے جلسے میں آپ کو بھی بلایا، مجھے بھی بلایا۔ پہلے جلسے میں آپ بھی تھے، میں بھی تھا۔ الستو بربکم قالوا بلا، جلسہ ختم۔ الستو بربکم قالوا بلا، جلسہ ختم۔ اس کا مطلب ہے قاری یاسین صاحب مختصر جلسہ ہو سکتا ہے۔ توجہ ہے؟ تو میری باتیں سمجھ آ رہی کو نہیں آ رہی؟ الستو بربکم قالوا بلا، جلسہ ختم۔ دوسرے جلسے میں نہ آپ کو بلایا نہ مجھے بلایا، صرف نبیوں کو بلایا، صرف رسولوں کو بلایا، صرف پیغمبروں کو بلایا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، نبیوں تمہیں کتاب بھی دوں گا، حکمت بھی دوں گا، تدبر بھی دوں گا، فصاحت بھی دوں گا، بلاغت بھی دوں گا، امامت بھی دوں گا، قیادت بھی دوں گا، شرافت بھی دوں گا، تلاوت بھی دوں گا، عبادت بھی دوں گا، طہارت بھی دوں گا۔ لیکن سنو، ثم جاءکم رسول، پھر آئے گا میرا پیارا، ثم جاءکم رسول، پھر آئے گا میرا حبیب، ثم جاءکم رسول، پھر آئے گا میرا محبوب، ثم جاءکم رسول، پھر آئے گا امنا کلال، ثم جاءکم رسول، پھر آئے گا عبداللہ کا در یتیم، ثم جاءکم رسول، پھر آئے گا صدیق کا یار، ثم جاءکم رسول، پھر آئے گا بلال کا غمخوار۔ آج میرے ساتھ عہد کرو، جب میرا پیارا آ جائے گا اس پر ایمان لاؤ گے تو قاضی کو کہنے دو دوسرا جلسہ، جو جلسہ رب نے عالم ارواح میں کیا، اس جلسے کے سامعین انبیاء، مقرر خدا، موضوع شان مصطفیٰ۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کا تذکرہ عالم ارواح سے شروع ہوتا ہے، جنت تک جاتا ہے۔ ٹھنڈے ٹھنڈے لوگوں کہاں تک جاتا ہے؟ کہاں تک جاتا ہے؟ تھک گئے ہو نا بول بول کے، ہیں؟ کہاں تک جاتا ہے؟ کہاں تک جاتا ہے؟ جنت تک جاتا ہے، جنت تک جاتا ہے۔ عالم ارواح سے شروع ہوتا ہے۔ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ عالم ارواح سے۔ عالم ارواح کے بعد ابھی پیارے آقا آئے نہیں۔ حضرت مولانا منیر احمد صاحب تشریف فرما ہیں اور حضرات ہیں، میں علماء کی شفقت لے کر تمہید کے طور پر ایک جملہ عرض کر رہا ہوں۔ ابھی آقا دنیا میں تشریف لائے نہیں۔ یمن کا بادشاہ ہے تبا، اس کا بیٹا یثرب میں شکار کھیلنے کے لیے آیا۔
یہاں قتل ہو گیا. ابھی مدینہ نہیں بنا، یثرب ہے، یہاں پر قتل ہو گیا. تبا کو غصہ آیا، اس نے فوج کے ساتھ چڑھائی کر دی اور کہنے لگا میں یثرب کو صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا. چڑھائی کر دی. جب یہاں پر پہنچا، دن کے وقت لڑائی کی، رات کو باہر خیمے لگائے اور وہاں پہ اس کی فوج اور وہ خود خیموں میں ہیں، تو دیکھا یثرب کے لوگ اس کے لیے کھانا لے کر آ رہے ہیں. اس نے کہا بڑے عجیب لوگ ہو، میں آپ سے جنگ کرنے کے لیے آیا، دن کو ہم نے جنگ کی ہے اور رات کو آپ کھانا لے کر آ رہے ہیں. تو یثرب کے لوگ کہتے ہیں تو بے شک ہم سے جنگ کرنے کے لیے آیا ہے، لیکن ہے تو مسافر، ہے تو مسافر، تو غریب الوطن ہے، گھر سے دور ہے، کھانا تو نے کھانا ہے نا. اس بستی کی فطرت میں اللہ نے مہمان نوازی رکھی ہے. اس بستی کی فطرت میں اللہ نے مہمان نوازی رکھی ہے. اس نے فوجیوں کو کہا جنگ روک دو، اپنے علماء کو بلوایا اور پوچھا یہ بستی کیا ہے، میں تو اسے صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے آیا ہوں. علماء نے کتابیں کھولی اور کتابیں کھول کے اسے کہا تو اس بستی کو نہیں مٹا سکتا، یہاں اللہ کا آخری نبی آئے گا. آئے ہائے ہائے، کاش مجھے 11 بجے یہ لے کے آ جاتے، میں آپ کو باتیں سناتا. یہاں اللہ کا آخری نبی آئے گا، یہاں اللہ کا آخری رسول آئے، ہجرت کر کے یہ بستی اس کا مسکن بنے گی. اس نے کہا مجھے اس نبی کی اور فضیلتیں سناؤ. تو علماء نے کتابیں کھول کے اسے سنایا. اللہ کا آخری نبی ہوگا، مقصود کائنات ہوگا، مرکز کائنات ہوگا، سیاح لامکاں ہوگا. سناتے رہے. وہ کہتے ہیں امت کی فضیلت سناؤ. کس کی فضیلت سناؤ؟ اللہ کرے یہ جملہ سن کر نہ آپ شرمندہ ہوں اور نہ میں شرمندہ ہوں. ہائے ہائے ہائے. علماء سے پوچھتا ہے اس نبی کی امت کی فضیلت سناؤ، تو علماء کتابیں کھول کے اسے بتاتے ہیں اس کی امت نماز پڑھے گی، سچ بولیں گے، کھرے لوگ ہوں گے. یہ آپ کی باتیں پہلی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں. نماز پڑھے گی، سچ بولیں گے، کھرے لوگ ہوں گے. اس کے دل میں اتنی محبت آئی، اس نے یثرب میں ایک عالی شان مکان بنوایا. مکان بنوا کر اس کی چابی سب سے بڑے سردار کے حوالے کی، ساتھ وصیت نامہ لکھا اور کہا کہ یہ مکان میرا نہیں، اس آخری نبی کا ہے. ہائے ہائے ہائے. میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا تھا لیکن تھوڑا سا مسکرا دو تاکہ میں کر سکوں بات. اس آخری نبی کا ہے. یہ وصیت نامہ بھی پھیل گئی ہے. مولانا ذکی کیفی مرحوم لکھتے ہیں پردے اٹھے نگاہ سے، عرشیں نکھر گئی، تنویر صبح رات کے رخ پر بکھر گئی، دشت و جبل سے نور کے کوندے لپٹ پڑے، کلیوں کے جام پھولوں کے ساغر چھلک پڑے، برگ و شجر نہال ہوئے، جھومنے لگے، آپس میں ایک ایک کا منہ چومنے لگے، کرنوں کا رقص ہونے لگا. برگ بار پر فردوس عکس ریز ہے، ہر لال ازار پر تاریکیوں کا نام مٹا کر جہان سے اتری عروس صبح وہی آن بان سے بادل فضائے دار پہ رحمت کے چھا گئے، آئی صدا کے سید کونین آ گئے. توجہ دوستو، اللہ نے میرے آقا کو جو بھی دیا ہے اعلیٰ دیا ہے. سارے نہ بولیں، صرف اصلی بولیں. چلو یوں کہہ دیتا ہوں، سارے نہ بولیں، صرف سنی بولیں، تاکہ مجھے بات سے پتہ چلے نا کہ میں نے آپ کو بات سنانی ہے. میرے آقا کو اللہ نے جو بھی دیا اعلیٰ دیا، اعلیٰ دیا، عرفہ دیا، چن چن کر دیا. بلکہ اپنے انداز میں یوں کہنا چاہوں گا، اللہ نے میرے آقا کو اپنے خزانے سے ہر اعلیٰ چیز کو چن کر دیا. میں یوں کہنا چاہوں گا، اگر رب کے خزانے میں کوئی اور چہرہ اعلیٰ ہوتا مصطفیٰ کو دیتا، اگر رب کے خزانے میں کوئی اور کتاب اعلیٰ ہوتی مصطفیٰ کو دیتا، اگر رب کے خزانے میں کوئی اور شریعت اعلیٰ ہوتی مصطفیٰ کو دیتا، اگر رب کے خزانے میں کوئی اور طریقت اعلیٰ ہوتی مصطفیٰ کو دیتا، اگر رب کے خزانے میں کوئی اور حسن اعلیٰ ہوتا مصطفیٰ کو دیتا، تو پھر یہ بھی ماننا اگر رب کے خزانے میں کوئی اور بیٹیاں اعلیٰ ہوتی مصطفیٰ کو دیتا، کوئی اور ازواج اعلیٰ ہوتی مصطفیٰ کو دیتا، کوئی اور صحابہ اعلیٰ ہوتے مصطفیٰ کو دیتا. چن چن کر دیا. حسن دیا تو اعلیٰ، حسن دیا تو
اعلیٰ۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں اللہ نے جب حسن بنایا تو 100 حصوں میں بنایا، 99 سے ایک سائڈ پر کیے، ایک اٹھایا، اس کے 2 ٹکڑے کیے، آدھا ٹکڑا ساری کائنات میں تقسیم کیا، آدھا ٹکڑا اکیلے یوسف کو دیا، باقی 99 حصے اپنے محبوب کو عطا کیے۔ یہ تو تھی حسن کی بات۔ اور حضرت مولانا قاری محمد طیب رحمہ اللہ لکھتے ہیں، دارالعلوم دیوبند کے محتمم گزرے ہیں، حضرت مولانا قاری محمد طیب رحمہ اللہ لکھتے ہیں اللہ نے جب حسن سے بڑی چیز جمال بنایا تو جمال کا کوئی حصہ نہیں کیا، سارے کا سارا جمال اپنے محبوب کو عطا کر دیا۔ اور جنہوں نے پھر یوسف کو دیکھا انہوں نے پورے کاٹے، جنہوں نے یوسف کو دیکھا انہوں نے پورے کاٹے، اور جنہوں نے میرے آقا کو دیکھا وہ پورے کٹ گئے۔ جنہوں نے یوسف کو دیکھا انہوں نے پورے کاٹے مدہوشی میں، اور جنہوں نے میرے آقا کو دیکھا وہ مدہوش تھے، انہیں ہوش آ گیا۔ وہ مدہوش تھے، انہیں ہوش آ گیا۔ ہاں مدہوش تھے، حقیقت میں بے ہوش تھے، مدہوش تھے۔ جہاں خوبصورت پتھر دیکھتے معبود بنا لیتے، بے ہوش تھے۔ جہاں خوبصورت جھنڈا دیکھتے مسجود بنا لیتے، بے ہوش تھے۔ میں یوں ہی لفظ بولنے کا عادی نہیں ہوں، اگر ان میں ڈیپلی غور کرو، غوطہ لگاؤ تو ہر جملے میں آپ کو عقیدہ ملے گا۔ جہاں خوبصورت پتھر دیکھتے معبود بنا لیتے، بے ہوش تھے۔ جہاں خوبصورت جھنڈا دیکھتے مسجود بنا لیتے، بے ہوش تھے۔ بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے، بے ہوش تھے۔ کعبے کا ننگا طواف کرتے، بے ہوش تھے۔ باپ کے مرنے کے بعد ماں سے شادی کر لیتے، بے ہوش تھے۔ تھوک پھینک کے چاٹ لیتے، بے ہوش تھے۔ پانی پہ جگڑتے خون کی ندیاں بہا دیتے، بے ہوش تھے۔ آقا کو دیکھا، ایسا ہوش آیا، ایسا ہوش آیا، ایسا ہوش آیا، بستیاں آئیں پار کر گئے، صحرا آئے پار کر گئے، سامنے جنگل آ گیا، جنگل کے کنارے پہ کھڑے ہو کے للکارا، او جنگل کے درندوں جنگل خالی کر دو، محمد کے غلام آ رہے ہیں۔ بے ہوش تھے۔ کیا تھے؟ بے ہوش تھے۔ اور یہاں پہ جنگل کو للکارتے ہیں، شیروں کو للکارتے ہیں۔ حضرت سفینہ قافلے سے علیحدہ ہو گئے، علیحدہ ہو گئے قافلے سے، راستہ بھول گئے، جنگل ہے۔ یوں کھڑے ہیں تو دیکھا سامنے سے شیر آ رہا ہے۔ شیر کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں ہوں تو میں تیری خوراک، ہوں تو میں تیری خوراک، تو چاہ رہا ہے کہ مجھے کوئی زندہ بندہ ملے میں اسے کھاؤں، کوئی صحت مند جانور ملے میں اسے چیر پھاڑ کے کھا جاؤں، ہوں تو میں تیری خوراک، لیکن سن میں محمد کا غلام ہوں۔ شیر یوں گھٹنے ٹیک کے حضرت سفینہ کے سامنے بیٹھ جاتا ہے اور حضرت سفینہ اس کے کندھے پہ سوار ہو جاتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے۔ روم کے بادشاہ نے ایک بہروپیہ بھیجا حضرت عمر کو قتل کرنے کے لیے۔ بہروپیہ وہ جب آیا مدینہ میں تو مدینہ میں آ کے کہتا ہے پریزیڈنٹ ہاؤس کہاں ہے، پرائم منسٹر ہاؤس کہاں ہے، پروٹوکول کہاں ہے۔ اسے صحابہ نے بتایا کہ یہاں کوئی پریزیڈنٹ ہاؤس نہیں ہے، کہاں ہے آپ کا امیر المومنین؟ تو صحابہ نے بتایا کہ باہر چلا جا، مدینہ سے باہر جو صحرا ہے، جنگل ہے، وہاں پر بیت المال کے اونٹ چرا رہا ہے۔ ریاست مدینہ یوں ہی نہیں بنتی، یوں ہی نہیں بن سکتی۔ وہاں بیت المال کے اونٹ چرا رہا۔ وہ وہاں پہنچا اور دیکھتا ہے کہ واقعی امیر المومنین عمر ہے اور بیت المال کے اونٹوں کو کبھی ادھر ہانک رہا ہے، کبھی ادھر ہانک رہا ہے۔ وہ چونکہ جاسوس بھی ہے، بہروپیہ بھی ہے، اور نگاہیں بھی تیز ہوتی ہیں، دماغ بھی تیز ہوتا ہے۔ اس نے دیکھا ایک گھنا جنگل ہے، گھنا درخت ہے، اور اس کا خیال تھا کہ عمر تھک کر اسی درخت کے نیچے آ کر لیٹے گا، آرام کرے گا۔ وہ اس درخت کے اوپر چڑھ گیا کہ یہاں میں چھپ جاتا ہوں۔ وہ اس کا ذہن تھا کہ اس درخت کے اوپر میں بیٹھ جاؤں، یہاں آ کر وہ لیٹیں گے، اور اتفاق سے حضرت عمر اسی درخت کے نیچے آ کے لیٹے۔
उस एक दरख्त के नीचे आके लेट गए, वो ऊपर बैठा हुआ है। अब इस इंतजार में है इनकी आंख बंद हो ताकि मैं हमला करूं। अभी इसी इंतजार में है, एक कोने से शेर आया। उसने सोचा जो काम मैंने करना है वो शेर कर देगा, शेर चीर फाड़ देगा, मेरा काम हो जाएगा, मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। इसी इंतजार में है तो देखता है, उलमा ने लिखा है, जुमला सुन के जो बखील बना रहा गुजरात तक दुख लेके जाऊंगा। उलमा ने लिखा है, जब तक उमर सोता रहा शेर उसके इर्द गिर्द घूम कर पहरा देता रहा। हाँ, उसका वो पहरा देता रहा। हज़रत उमर की आंख खुली, उसने सलाम किया, चल पड़ा एक तरफ। इसने ऊपर से छलांग लगाई और हाथ जोड़ के कहता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। ऐ उमर, तेरी जंगल का शेर भी मानता है। अब मैं कैसे जुमला कहूं, वो आया हुआ है, कैसे कह दूं, कैसे कह दूं, कैसे कह दूं इस खामोशी में। उमर, तेरी जंगल का शेर भी मानता है। उमर कहते हैं, तूने अभी देखा नहीं, मेरी तो अल्लाह का शेर अली भी मानता है। मेरी तो अल्लाह का शेर अली भी मानता है। वो मैं अर्ज करता हूं कि कब मानता है, कैसे मानता है। लेकिन सुनिए सुनिए, वो बेहोश थे, उसने पैगंबर को देखा, होश आया। वो बेहोश थे, जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, बेहोश थे, आका की तालीमात पे आए, होश आया। काबे का नंगा तवाफ करते थे, बेहोश थे। हज़रात उलमा इकराम, आपकी शफकत का तालिब, मैंने अकीदे की बात करनी होती है। बेहोश थे। कभी कभी सोचता हूं शायद वो भी अच्छा खासा मकान बना के ऊपर काली हंडिया रख देते हो। हम तो होश में है ना, हमारी कौम तो होश में है ना। हाय हाय, बिल्ली ने रास्ता काट लिया, आज काम पे नहीं जाना, घर वापस पलट जा। अल्लाह ने चांद सा बेटा दिया, तवे से कालक लेके उसके माथे पे लगा दी। 20-30 लाख की गाड़ी खरीदी, 10 रुपए का लंडे से जूता लेके उसके साथ बांध दिया। हम तो होश में है ना। अरे इस कौम को हम उम्मीद रखते हैं, शाह साहब उम्मीद रखते हैं, कारी साहब उम्मीद रखते हैं कि वो जो मुसल्लों के वारिस हैं, मिंबरों के वारिस हैं, वो कौम की तबलीग को तबलीग करेंगे, इनकी रहनुमाई करेंगे। उन्होंने क्या रहनुमाई करनी है, ये तो है कौम का हाल। और जो मुसल्लों के वारिस हैं, उनका हाल ये है कि नमाज पढ़ाई तो नमाज पढ़ा के मुसल्ले का एक कोना थोड़ा सा दोहरा कर दिया। मैंने कहा ये क्या किया है, कहते शैतान नमाज ना पढ़ ले। मैंने कहा शुक्र करना अगर शैतान नमाज पढ़े, और क्या चाहिए। वो सारी दुनिया को नहीं नमाज पढ़ने देता और तू उसे नहीं नमाज पढ़ने देता। वो सारी दुनिया को नहीं नमाज पढ़ने देता। जो सारी दुनिया को ना नमाज पढ़ने दे वो तो है शैतान, और जो शैतान को ना नमाज। इलाज तो तेरा ये है कि बंदा तुझे खादम रिजवी की ढाए चाड़े, फिर तो ठीक होगा। हाय हाय, वो बेहोश थे, तवज्जो दोस्तों, बेहोश थे। उसने पैगंबर को देखा, ऐसा होश आया, ऐसा होश आया। बस्तियां आई, पार कर गए, सहरा आए, पार कर गए, जंगल आए, पार कर गए, सामने दरिया आ गया। घोड़े की लगामें खींची, घोड़े की टांगें उठाई, दरिया में रख दी। ऐसा होश आया है कि अब ने दरिया भी नहीं डबोता। इसीलिए तो पीर नसीरुद्दीन बोल उठे, कश्तियां साहिल पे अपनी वो लगाए हुए हैं, क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तिराए हुए हैं। कश्तियां साहिल पे अपनी वो लगाए हुए हैं, क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तिराए, क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तिराए हुए हैं। ऐसा होश आया, ऐसा होश आया, ऐसा होश आया। हजरत अली फरमाते हैं तूने देखा नहीं। हजरत उमर फरमाते हैं मेरी तो अली भी, मेरी तो अली भी। अल्लाह अकबर कबीरा। कितने जालिम हैं वो लोग
جو یہ انگلی اٹھا کے کہیں کہ یہ طبقہ جو ہے نا یہ ادھر نہ جانا، وہ آقا کو نہیں مانتا، وہ یہ مانتا ہے، فرقہ واریت کو ایسی ہوا دے رکھی ہے آج کے حلوے خور نے، اسے یہ خبر ہی نہیں کہ عالمی سطح پر عالمی طاقتیں کیا پروپیگنڈا اور کیا دشمنیاں کر رہی ہیں مسلمانوں کے ساتھ، اور یہ قوم کو آپس میں لڑا رہا ہے، ادھر نہ جانا، وہ آقا کو اپنے جیسا۔ ارے کون آقا کو اپنے جیسا سمجھتا ہے؟ میرے اکابر کا تو عقیدہ ہے میرے آقا جیسا کوئی نبی بھی نہیں ہے، میرے آقا جیسا کوئی رسول بھی نہیں ہے، میرے آقا جیسا کوئی پیغمبر بھی نہیں ہے۔ آقا تو امیر حرم، میں فقیر عجم، تیرے گن اور یہ لب، میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں، تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں، میرا گر خاک پر تیری رہ گزر سدرت المنتہا، تو کجا من کجا، میرا ملبوس ہے پرد پوشی تیری، مجھ کو تابع سخندے خاموشی تیری، تو جلی میں خفی، تو اٹل میں نفی، تو سلا میں گلا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا۔ سمجھنا ہے تو یوں سمجھنا جیسے پیر سید میر علی شاہ گولڑوی، انہوں نے کہا تھا کتھے میرے علی کتھے تیری شنا، گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں۔ اور میاں محمد بخش کھڑی شریف والے جنہاں سیف الملوک دا کلام لکھیا، انہوں دا نام ہے محمد، پنجابی دے شاعر، وہ کہندے میں محمد ٹھاگو لوکو میں محمد چور، میں محمد ٹھاگو لوکو میں محمد چور، جدہ لوکی کلمہ پڑھ دے او محمد ہور۔ کون میرے آقا کے جیسا ہو سکتا ہے؟ میرے آقا جیسا تو کوئی نبی بھی نہیں ہے، میرے آقا جیسا تو کوئی رسول بھی نہیں ہے، میرے آقا جیسا تو کوئی پیغمبر بھی نہیں ہے۔ محبت سے بولنا، محبت سے بولنا۔ میں تقابل نہیں کر رہا، پیارے آقا نے تقابل سے منع فرمایا ہے، میں سہارا لے رہا ہوں تلک الرسل فضلنا بعدہم علی بعض۔ حضرت ابراہیم وجود نبوت سمیت آگ میں جاتے ہیں، آگ کچھ نہیں کہتی، بڑا معجزہ حضرت ابراہیم کا، وجود نبوت سمیت آگ میں چھلانگ لگاتے ہیں، آگ انہیں کچھ نہیں کہتی۔ میرے آقا کی جانب آئیے، میرے آقا گھر میں تشریف لائے، دیکھا ام المومنین سیدہ عائشہ روٹیاں بنا رہی ہیں، فرمایا ایک پیڑا مجھے دو میں بھی روٹی بناؤں۔ پیڑا اپنے ہاتھوں میں لیا، نبوت کے ہاتھوں سے کھڑا روٹی بنائی، تندور میں لگائی، اندر تشریف لے گئے۔ کافی دیر کے بعد آواز دی، عائشہ کوئی مہمان آ رہے ہیں، یار آج آٹا زیادہ آ گیا، ابھی تک روٹیاں بنا کے اندر نہیں آئی ہو۔ سید عائشہ وہیں سے جواب دیتی ہیں، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، روٹیاں وہی 2 ہیں 3 ہیں، کھڑی اس لیے ہوں جس پیڑے کو آپ نے ہاتھ لگایا ہے آگ اس پہ اثر ہی نہیں کر رہی، آگ اس پہ۔ حضرت ابراہیم وجود نبوت سمیت آگ میں جاتے ہیں، آگ کچھ نہیں کہتی۔ حضرت انس صحابی رسول ہیں، اپنے دوستوں کی دعوت کی، جب صحابہ آ گئے دسترخوان بچھایا، دسترخوان کھولا تو دیکھا دسترخوان پہ تو داغ ہے، دسترخوان گندا ہے، جلدی سے دسترخوان اٹھایا، تندور میں آگ تھی، آگ میں ڈال دیا، تھوڑی دیر کے بعد نکالا، جھاڑا، بچھایا، دسترخوان صاف ہے، کھانا رکھا، صحابہ کو کہا کھانا کھاؤ، صحابہ کہتے ہیں کھانا انس بعد میں کھائیں گے، پہلے یہ فن تو بتا، پہلے یہ تو بتا کپڑا کہاں سے منگوایا ہے، یا اس کپڑے پر کون سا کیمیکل لگایا ہے، تو نے کپڑا آگ میں ڈال دیا، میل اڑ گئی، کپڑا نہیں جلا۔ حضرت انس مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا فن کوئی بھی نہیں ہے، کپڑا وہی ہے جو تمہارے پاس ہے، فرق صرف اتنا ہے جس طرح تم میرے مہمان بنے ہو اسی طرح ایک دن کملی والا میرا مہمان بنا تھا، میرے آقا نے کھانا کھانے کے بعد اس کپڑے سے ہاتھ صاف کیے، وہ دن ہے، آج کا دن ہے، کپڑا میلا ہوتا ہے، میں آگ میں ڈال دیتا ہوں، آگ میل کو کھا جاتی ہے، کپڑے کو کچھ نہیں کہتی۔ پیارے آقا نے ہاتھ لگایا روٹی، آگ نے اسے کچھ نہ کہا، پیارے آقا نے ہاتھ لگایا کپڑے کو، آگ نے اسے کچھ نہ کہا۔ حضرت ابراہیم وجود نبوت سمیت آگ میں جاتے ہیں، آگ کچھ نہیں کہتی، میرے آقا کپڑے کو ہاتھ لگائیں، آگ اسے کچھ نہ کہے، روٹی کو ہاتھ لگائیں، آگ اسے کچھ نہ کہے، کیوں؟ آگ نے حیا کیا دست نبوت کا، ہائے ہائے ہائے، آگ نے حیا کیا دست نبوت کا، آگ نے حیا کیا حضور کے ہاتھوں کا،
फिरोजा वालो चुप रहो, आपकी मर्जी, बोलो आपकी मर्जी। गाजी की अल्लाह ने ड्यूटी लगाई है बोलने के लिए, मैं बोल रहा हूं। आग ने हया किया दस्ते नबुव्वत का, तो फिर मुझे कहने दे यही हाथ लगे हैं अबू बकर को, यही हाथ लगे हैं उमर को, उस्मान को, अली को, मुआविया को, तला को, साद को, शहीद को, अब्दुर्रहमान को, अबू हुरैरा को, बिलाल को। अरे आग जितना ही हया कर ले। तो जो है हजरत इब्राहिम वजूद नबूवत समेत आग में जाते हैं, आग कुछ नहीं कहती। मेरे आका जिसे हाथ लगा लें आग उसे कुछ नहीं कहती। मैं तकाबल नहीं कर रहा आका, तू अमीर हरम, मैं फ़कीर अजम, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। हजरत मूसा तेरे हाथ में क्या है? अर्ज किया डंडा, हुक्म दिया इधरिब बिअसाकल बहर, इसे दरिया पे मारिए। हजरत मूसा ने डंडा दरिया पे मारा, दरिया टुकड़े हो गया, दरिया फट गया। बहुत बड़ा मौजज़ा हजरत मूसा का, दरिया फट गया, दरिया टुकड़े हो गया। मेरे आका की जानिब देखिए, मेरे आका ने उंगली का इशारा किया, चांद टुकड़े हो गया, चांद फट गया। वहां दरिया फटा, यहाँ चांद फटा, वहां दरिया टुकड़े हुआ, यहाँ चांद टुकड़े हुआ। लेकिन सोचने की बात यह है, काश आप जाग रहे होते तो मैं अर्ज करता, दरिया तब फटा जब डंडा दरिया तक पहुंचा, दरिया तब टुकड़े हुआ जब डंडा दरिया तक पहुंचा। मेरे आका की उंगली चांद तक नहीं पहुंची। अल्लाह क्या मतलब है? अल्लाह फरमाते हैं मैंने बतला दिया मूसा, तेरी नबुव्वत वहां तक जहां तक तू पहुंचे, और महबूब तेरी नबुव्वत वहां भी जहां तू ना पहुंचे। महबूब तेरी नबुव्वत वहां भी जहां तू, इसका मतलब है आका की नबुव्वत के पहुंचने के लिए आका का पहुंचना जरूरी नहीं। नबूवत के पहुंचने के लिए आका का पहुंचना जरूरी। यहाँ पे फिर थोड़ी सी लोगों को गलतफहमी हुई कि यहाँ नबूवत तब मानेंगे जब आका भी हाजिर हों। यहाँ नबूवत तब मानूंगा जब आका भी। अरे मेरे भाई, अल्लाह ने मेरे आका को हुजूर बनाया है। क्या बनाया है? हुजूर। और हुजूर उसे कहते हैं जिसके पास हाजिर हुआ जाए, किया ना जाए। जिसके पास हाजिर हुआ जाए, किया ना जाए, उसके पास हाजिर हुआ जाए। थोड़ी सी और तवज्जो चाहता हूँ मैं, इंशाल्लाह फिर बात को समेटता हूँ। हजरत उमर फरमाते हैं, अरे तूने देखा नहीं, मेरी तो अली भी मानता है। बात याद है मेरी तो कौन कहता है? ये उमर कहता है। और उमर क्यों कहता है? जब तक चढ़ेगा सूरज उजाला न जाएगा, जब तक चढ़ेगा सूरज उजाला न जाएगा, फलक पे नुजूम ताबा का हाला न जाएगा। खुदा से इसीलिए नबी ने मांगा उमर, खोला किसी से काबे का ताला न जाएगा। जब तक चढ़ेगा सूरज उजाला न जाएगा, फलक पे नुजूम ताबा का हाला न जाएगा। खुदा से नबी ने मांगा इसीलिए उमर, खोला किसी से काबे का ताला न जाएगा। अस्हाबो आले बैते रिसालत के बैन में, समझना, अस्हाबो आले बैते रिसालत के बैन में कुरान से रोहमा का हवाला न जाएगा। हजरत उमर फरमाते हैं, तूने अभी देखा नहीं, मेरी बात तो अल्लाह का शेर अली भी मानता है। और मानी फिर उस क्या नहीं मानी। जब ईरान फतह हुआ, गुलाम आ रहे हैं, माल आ रहा है, शहजादियां आई। हजरत उमर मिंबर पे जलवा फरोज हुए और मुखातिब होके कहते हैं, शहजादी आई है, शहजादे को दूंगा। किसे दूंगा? शहजादे को दूंगा। हुसैन कहाँ है? हुसैन को बुलाया जाए। शहजादी शाहरबानो। हजरत उमर ने शाहरबानों का निकाह हुसैन से पढ़ाया। किसने पढ़ाया? हजरत उमर ने पढ़ाया। ये वही शाहरबानो जो वाक़े करबला में साथ थी। ये वही शाहरबानो जिसके बतन से इमाम ज़ैनुल आबिदीन पैदा हुए, जिससे इमामत का सिलसिला चला।
جس سے امامت کا سلسلہ چلا تو مجھے کہنے دے امامت کی ماں کا نکاح عمر نے پڑھایا ہے. امامت کی ماں کا نکاح عمر نے پڑھایا ہے. آپ کے بیٹے کے لیے جو کوئی آ کے کہے میں آپ کے بیٹے کا نکاح ادھر کر رہا ہوں, مانو گے تو تبھی ہاں ہوگی نا. آپ کی بیٹی کے لیے کوئی رشتہ آئے تو مانو گے تو تبھی ہاں ہوگی نا. جو عمر نے کہا کہ میں نکاح کر رہا ہوں حسین کا شاربانوں سے, تو علی نے مانا, علی نے مانا نا. تو حضرت عمر کہتے ہیں جی تم نے دیکھا نہیں, میری بات تو اللہ کا شیر علی بھی مانتا ہے, میری بات تو اللہ کا شیر علی بھی مانتا ہے, علی بھی مانتا ہے. یہی ہمارے عقیدے کا حسن ہے کہ ہم صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں, اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں. کاش آپ جاگ رہے ہوتے, میں 2 موتی آپ کے حوالے کرتا. اللہ نے حضرت موسیٰ کو فرمایا موسیٰ یہ جو علاقے ہیں نا ان کی حکومت میں اپنے پیاروں کو دوں گا. یہ جو فلاں فلاں علاقے ہیں نا ان کی حکومت میں اپنے پیاروں کو دوں گا. حضرت موسیٰ نے واپس آ کر یہ بات اپنی قوم کو بتائی. اللہ فرما رہے ہیں فلاں فلاں علاقے کی حکومت میں اپنے پیاروں کو دوں گا. قوم کہتی ہے اللہ سے کہیے وہ جو اپنے پیاروں کو دینی ہے ہمیں دے دے, وہ جو تو نے اپنے پیاروں کو دینی ہے وہ ہمیں دے دے. حضرت موسیٰ واپس طور پہ گئے اور جا کے کہتے ہیں اللہ میری قوم کہتی ہے, میں نے قوم کو بتایا, اللہ فرما رہے ہیں فلاں فلاں علاقے کی حکومت میں اپنے پیاروں کو دوں گا, اور میری قوم کہتی ہے وہ جو اپنے پیاروں کو دینی ہے ہمیں دے دے. میں اپنے ذوق میں بات کر رہا ہوں. اللہ میری قوم کہتی ہے آپ نے جو فرمایا ہے کہ فلاں فلاں علاقے کی حکومت میں اپنے پیاروں کو دوں گا, تو میری قوم کہتی ہے ہمیں دے دے. اللہ فرماتے ہیں موسیٰ انہیں دوں, انہیں دوں, انہوں نے اپنا منہ دیکھا ہے, یہ منہ اور مسحور کی دال, انہیں دوں جن کے لیے منو سلوہ اتارا تو کہتے ہیں اب رب سے پیاز بھی مانگ, لہسن بھی مانگ, مثالیں بھی مانگ. انہیں کیوں نہ دوں جن کے پیٹ پہ پتھر ہوں گے اور سجدوں میں سبحان ربی اللہ کی صدائیں ہوں گے. انہیں دوں جنہیں کہا کہ قوم عمالقہ سے لڑنا ہے تو کہتے ہیں اذهب انت وربک فقاتلا, تو جان تیرا رب جانے. انہیں کیوں نہ دوں جن کے بدن پر ڈھنگ کا لباس نہیں ہوگا, بدن پر کرتا نہیں ہوگا, پاؤں میں چپل نہیں ہوگی, آدھی کھجور کھائیں گے اور میرے محبوب کے حسن کو دیکھتے ہوئے تپتی ہوئی زمین پر تبوک تک چلتے چلے جائیں گے. انہیں ایسا ہوش آیا, انہیں ایسا ہوش آیا, انہیں ایسا ہوش آیا, انہیں ایسا ہوش آیا. کیا کہنے ہیں وہ جنہیں حسن پیغمبر دیکھ کر ہوش آیا, کیا کہنے ہیں ان کے وہ جو حضور کی محفل میں بیٹھے اور پھر انہیں ہوش آیا. وہ کیا کہنے ہیں ان کے جنہیں اللہ نے کہہ دیا اولئک حزب اللہ, اولئک حزب اللہ, اللہ کی فوج, اللہ کی فوج. فوج کے خلاف بات جرم ہوتی ہے. ہاں کرو یا نہ کرو, جلدی کرو, میں بات اگلی کروں آپ کے حوالے کروں. پاکستان کی فوج کے خلاف کوئی بات کرے تو وہ جرم ہوگا, تو کیوں نہیں سمجھاتے ہو انہیں کہ فوج ملک کی خلاف بات کرنا جرم ہے اور جو اللہ کی فوج کے خلاف بات کرے. اولئک حزب اللہ, کیا کہنے ان کے. اللہ فرماتے ہیں میں انہیں کیوں نہ دوں, انہیں کیوں نہ دوں جن کے پیٹ پہ پتھر ہوں گے. اور اللہ نے پھر حکومت دی کسے, دی کسے, دی کسے. توجہ رکھیے گا, پیارے آقا ہجرت فرما رہے ہیں, ابو بکر ساتھ ہے. میری اس جھلکی پہ رکھیے گا نظر, یہ نہ سمجھیے گا کہ میں ہجرت پہ آ گیا وہ بیان کرنے چلا ہوں. پیارے آقا ہجرت فرما رہے ہیں, ابو بکر ساتھ ہیں. غور غار سور سے نکلے, ابھی ام معبد کی جھونپڑی پہ نہیں پہنچے. حضرت ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ کوئی ہمارا پیچھا کر رہا ہے. پیارے آقا نے جلالی نگاہوں سے پیچھے دیکھا, جلالی نگاہوں سے. سراقہ بن مالک جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے, گھوڑے پہ سوار ہیں, پیچھا کر رہا ہے سراقہ. پیارے آقا نے جو جلالی نگاہوں سے دیکھا, سراقہ گھوڑے سمیت زمین میں دھسنا شروع ہو گیا, ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا. ایک دفعہ معافی دے دیں, نہ آپ کا پیچھا کرتا ہوں نہ آپ کے بارے میں کسی کو اطلاع دیتا ہوں. پیارے آقا فرماتے ہیں سراقہ جا, کسرا کے کنگن تیرے ہاتھوں میں ہوں گے. کسرا کے کنگن
حالت یہ ہے کہ خود نکالے جا رہے ہیں اور پیشن گوئی دے رہے ہیں آقا سپر پاور کے کنگن، سپر پاور کے کنگن۔ بہت قیمتی بات آپ کے حوالے امانت کے طور پر دے رہا ہوں، اسے آگے پہنچائیے گا خدا را۔ وہ حکومت جو اللہ نے فرمایا میں پیاروں کو دوں گا، وہ حکومت ملی ہے عمر کو۔ ذمہ داری سے بول رہا ہوں، ذمہ داری سے بول رہا ہوں، وہ حکومت ملی ہے عمر کو، اور اللہ فرماتے ہیں میں دوں گا کسے؟ وَيَتَّبِعُونَ النَّبِيِّ الْأُمِّ، جو میرے محبوب نبی کا مطیع ہوگا، میرے محبوب نبی کا اطاعت کرنے والا ہوگا، میرے محبوب نبی کا اتباع کرنے والا ہوگا۔ تو گویا اللہ نے پہلے بتا دیا عمر اتباع کرنے والا ہے، تو قاضی کو پھر کہنے دے عمر کا ہر عمل اتباع رسول ہے قرآن کی روح سے، عمر کا ہر فعل اتباع رسول ہے، عمر کا ہر قول اتباع رسول ہے، عمر کا ہر کام اتباع رسول ہے، عمر کا ہر حکم اتباع رسول ہے، عمر 3 طلاق کو 3 کہے اتباع رسول ہے، عمر 20 رکعتوں کا حکم دے اتباع رسول ہے۔ توجہ، وہ حکومت ملی ہے عمر کو۔ پیارے آقا نے پیشن گوئی فرمائی سراقہ کسرا کے کنگن تیرے ہاتھوں میں ہوں گے، فتح ہوا روم، فتح ہوا فارس، مال غنیمت آیا۔ حضرت عمر منبر پہ جلوہ افروز ہو کے کہتے ہیں کنگن کہاں ہیں، کنگن کہاں ہیں؟ ایک صاحب دوڑتے ہوئے آئے، انہوں نے آ کے رومال کھولا، سامنے کنگن ہیں، فرمایا سراقہ کہاں ہے؟ کون کہاں ہے؟ سراقہ کہاں ہے؟ سراقہ صحابہ کی صفوں کو چیرتا ہوا آگے بڑھا۔ حضرت عمر کہتے ہیں سراقہ یہ کنگن پہن اور ہاتھوں کو فضا میں لہرا تاکہ دنیا کو پتہ چلے میرا نبی سچا ہے، تاکہ دنیا پہ آشکارا ہو کہ میرا نبی سچا ہے۔ جملہ عرض کر رہا ہوں فیروزہ والے، عمر جو آقا کا حکم یہاں پورا کر رہا ہے، وہ عمر جو آقا کی پیشن گوئی یہاں پوری کر رہا ہے، ارے وہ عمر جو سراقہ کا مال غصب نہیں کر رہا، وہ عمر اہل بیت کا مال کیسے غصب کر سکتا ہے؟ جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا، فلک پہ نجوم تابہ کا حالا نہ جائے گا، اصحاب و اہل بیت رسالت کے بین میں قرآن سے رحماء کا حوالہ نہ جائے گا۔ میری بات سمجھ آ رہی کو نہیں آ رہی؟ یہ لوگوں نے غلط باتیں اڑا دی، غلط باتیں اڑا دی کہ صحابہ اور اہل بیت۔ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے جو ملک میں فرقہ واریت کو ہوا دیں، آمین کہو۔ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے جو ملک میں فرقہ واریت کو ہوا دیں۔ یہ صحابہ اور اہل بیت میں جنگ تھی۔ توجہ، میں حضرت 2 منٹ اور لے لوں جی؟ نہیں، جتنا حضرت نے حکم فرمانا ہے، میں بس 2 منٹ نہیں، میں سمیٹ رہا ہوں چونکہ اتنا ہی وقت تھا محفل کا، بلکہ یہ زیادہ تھوڑا سا ہو گیا۔ امید رکھتا ہوں کہ انتظامیہ، علاقے کی انتظامیہ وہ بھی تعاون کرے گی، اور ہم کون سا یہاں پر کوئی سینما چلا رہے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ کوئی گانے وانے تو نہیں نہ ہو رہے یار؟ بالکل سمم بکم عجیب سے آپ لوگ، کوئی چیز یعنی کہ نہ میٹھا نہ گرم نہ سرخ نہ کوئی نمکین، کوئی چیز آپ پہ اثر ہی نہیں کر رہی۔ ہاں یہی بات میں نے عرض کی تھی۔ میرا اپنا نظریہ یہ ہے کہ پروگرام انتہائی مختصر ہونا چاہیے، ایک تلاوت، ایک نعت خوان، اور اس کے بعد ایک بیان، بس اتنا سا پروگرام ہونا چاہیے۔ توجہ اب رکھیے گا میری جانب۔ یہ بات غلط اڑائی کہ یہ ان کی آپس میں دشمنی تھی، ایسی تھی۔ جب حضرت فاطمہ کا رشتہ آیا نا حضرت علی کی طرف سے، کس کی طرف سے؟ حضرت علی کی طرف سے رشتہ آیا، تو پیارے آقا کہتے ہیں، فرماتے ہیں پیارے آقا علی آپ کے گھر میں تو سامان نہیں ہے، آپ کے گھر میں تو وہ جہیز نہیں تھا جو آپ نے مشہور کر دیا، جہیز نہیں تھا سیدہ فاطمہ کا۔ اسلام میں جہیز کا کوئی تصور نہیں۔ ناراض ہو گئے ہو؟
ہو جاؤ ہو جاؤ. اسلام میں سوئی برابر بھی جہیز کا کوئی تصور نہیں ہے. اگر سیدہ فاطمہ کا جہیز تھا تو مجھے بتایا جائے سیدہ زینب کا کہاں ہے, سیدہ رقیہ کا کہاں ہے, سیدہ ام کلثوم کا کہاں ہے؟ پیارے آقا نے باقی بیٹیوں کو نہیں دیا جہیز؟ گھر کا سامان مرد کی ذمہ داری ہے. ناراض ہو گئے ہو؟ اچھا جو ناراض ہو گئے ہیں ان کے لیے اس سے اگلا سخت جملہ بول رہا ہوں, مزہ ہے نا تاکہ انہیں. گھر کا سامان مرد کی غیرت کا سوال ہے, عورت کا مسئلہ نہیں. پھر ناراض ہو گئے ہو؟ چلو اگلا سخت جملہ بولتا ہوں. گھر کا سامان مرد کی غیرت کا سوال ہے, عورت کا مسئلہ نہیں ہے. اسلام نے وراثت کا حکم دیا ہے جس سے آپ نے اپنی بچیوں کو محروم کر دیا. اور کہتے پتہ کیا ہے؟ وہ بہن نے کہا ہے میں بھائی سے نہیں لیتی, بہن کہہ رہی ہے میں بھائی کو اپنا حصہ دیتی. میں نے کہا ہر دفعہ بہن ہی کیوں ملتی ہے جو کہتی ہے میں بھائی سے حصہ نہیں لیتی؟ مجھے کوئی ایک بھائی تو دکھا دو جو کہے میں بہن سے حصہ نہیں لیتا اپنا. مجھے کوئی ایک بھائی تو ایسا دکھا دیں جو کہے میں اپنا حصہ بہن کو دے رہا ہوں, اس سے نہیں لیتا. کوئی ہے ایسا؟ وہ بہن اصل میں کہتی اس لیے ہے نا کہ آپ نے اسے لفظ اتنے سنائے ہیں کہ تو اگر وراثت مانگے گی تو بڑی بے حیا ہے, تو اگر وراثت مانگے گی تو بڑی بے شرم ہے, تو اگر وراثت مانگے گی تو بڑی منہ پھٹ ہے. جی ہائے 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 ہائے. سفید ریش لوگوں سے کہوں گا جو بوڑھے بیٹھے ہوئے ہیں, ان بچوں پہ نہ رہنا, انہوں نے جنت میں نہیں لے کے جانا آپ کو. نہ اپنی قبر خراب کریں, نہ اپنی عاقبت خراب کریں, نہ آخرت خراب کریں. یہ پہلے سے کر کے جائیں یا وصیت لکھ کے جائیں. ناراض ہو گئے ہو؟ ہاں, جہیز کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے, کوئی تصور نہیں ہے. میں سنانے کے لیے ایک جملہ عرض کر رہا ہوں. جا رہے ہو نا حاجی صاحب نماز پڑھنے کے لیے, ایک میرا تخیل ہے, اللہ کرے کہیں بات ٹکانے لگ جائے. جا رہے ہو نا نماز پڑھنے کے لیے, تو بچے گلی میں کھیل رہے ہوں تو گیند چلا جائے نالی میں, تو نالی سے چھینٹیں اڑیں اور حاجی صاحب کے کپڑوں پہ آ جائیں, تو وہ غصے بھی ہو سکتے ہیں کہ تجھے شرم نہیں آتی, میرے کپڑے ناپاک کر دیے, میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں. نمازی پرہیزی ہوں اچھا خاصا, کپڑے خراب کر دیے. قاضی عرض کر رہا ہے اگر تو نے بیٹی کو وراثت میں حصہ نہیں دیا, اس مال سے کپڑے خریدے ہیں, زمزم سے دھو لے تب بھی ناپاک ہے. میری بات سمجھ آ رہی کو نہیں آ رہی؟ زمزم سے دھو لے تب بھی. آ کے کہیں گے شاہ جی ہمارے لیے دعا کیجئے گا, بیٹیاں ہی ہیں اللہ وارث دے دے. یہ جملہ سنا ہوا ہے؟ اللہ کس نے کہا کہ بیٹا وارث ہے؟ کہیں گے قرآن نے کہا, اسلام نے بتایا. قاری یاسین صاحب سے پوچھئے گا جس آئے مبارکہ میں اللہ نے بیٹے کو وارث بنایا ہے, اللہ نے آیت نہیں بدلی, اسی آئے مبارکہ میں بیٹی کو وارث بنایا. اسی آئے مبارکہ میں اللہ نے بیٹی کو وارث بنایا ہے. اسلام نے وراثت کا حکم دیا ہے, جہیز کا حکم نہیں دیا. یہ تو ہم نے ہندوؤں سے رسم لی ہے. تو پیارے آقا فرماتے ہیں علی آپ کے گھر میں تو سامان نہیں ہے اور آپ کی ذمہ داری ہے گھر کا سامان. کیا کیا جائے؟ میں وہ بتانے چلا تھا کہ اصحاب و اہل بیت رسالت کے بین میں قرآن سے رحماء کا حوالہ نہ جائے گا, نہ جائے گا حوالہ, نہ جائے گا حوالہ. حوالے موجود ہے قرآن میں, حوالے موجود ہے حدیث میں. حضرت علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ تلوار ہے, فرمایا جہاد کے لیے رکھو. زرہ ہے لوہے کی جیکٹ جو جہاد میں پہنی جاتی تھی, زرہ ہے. پیارے آقا فرماتے ہیں اسے بیچ کے آؤ تاکہ آپ کے گھر کا سامان خریدیں. حضرت علی زرہ ہاتھ میں پکڑے بیچنے کے لیے باہر نکلتے ہیں, سامنے سے عثمان آ رہے ہیں. کون آ رہے ہیں؟ عثمان آ رہے ہیں. علی زرہ اٹھا کے جا رہے ہو, جہاد کا اعلان ہو گیا, کسی غزوے کا اعلان ہو گیا, کدھر جا رہے ہو؟ حضرت علی فرماتے ہیں کہیں بھی نہیں جا رہا, پیارے آقا کے گھر شادی طے پا گئی ہے, فاطمہ سے میرا رشتہ ہو گیا ہے, آپ کا ہم زلف بننے لگا ہوں.
آپ کا ہم ظلم بننے لگا ہوں، رشتہ طے ہو گیا ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا زرہ بیچ کے آؤ تاکہ آپ کا گھر کا سامان خریدے، وہ بیچنے جا رہا ہوں۔ وہ لوہے کے کنڈے ہوتے ہیں یوں زرہ میں، حضرت عثمان فرماتے ہیں اس کے کنڈے گننے شروع کر دو، جتنے کنڈے ہیں اتنے درم عثمان کے کھاتے میں ڈال دو۔ 400 کنڈے، فرمایا یہ لو 400 درم۔ زرہ لے لی حضرت عثمان نے، پیسے دے دیے، درم دے دیے حضرت علی کو، زرہ لے لی حضرت عثمان نے، 2 قدم اٹھائے، پھر آواز دی علی بھائی جی کیا ہوا؟ ارادہ بدل گیا، زرہ واپس کرنی ہے؟ نہیں، زرہ میں نے لے لی، پیسے آپ نے لے لیے، پیسے آپ کے ہو گئے، زرہ میری ہو گئی۔ چپ رہیے گا، اس جملے پہ بولیے گا نہیں، سختی سے پابندی ہے، توجہ۔ زرہ میں نے لے لی، پیسے آپ نے لے لیے، ہاں لے لیے، اب یہ زرہ عثمان کی طرف سے شادی کا تحفہ لے جاؤ۔ اب زرہ بھی حضرت علی کے پاس اور پیسے آ گئے، تو اب حضرت ابو بکر سامان خریدنے کے لیے گئے۔ مشکیزہ ہے، چٹائی ہے، مسلح ہے، پیالہ ہے، چکی ہے، تکیہ ہے، یہ سامان حضرت بلال اٹھا کے لاتے ہیں۔ تو یہ قرآن سے رحماء کا حوالہ نہ جائے گا، وہ صحابہ اور اہل بیت آپس میں شیر و شکر ہیں، دشمن نہیں ہیں۔ اسی لیے ہمارا صحابہ سے بھی تعلق ہے، اہل بیت سے بھی تعلق ہے۔ دل براں بھی حسین ہے، غم عاشقاں بھی حسین ہے، صف برزبی بھی حسین ہے، سر آسماں بھی حسین ہے۔ جہاں فیصلے ہوں ضمیر کے کسی آدمی کے خمیر کے، وہاں لاکھ ابن زیاد ہوں، وہاں ایک جاں بھی حسین ہے، وہاں ایک جا بھی حسین جنت دا بادشاہ ہے۔ حسین آل رسول لکھ لو، دل دی تختی دے تخت اتے حسین دا کوئی اصول لکھ لو۔ حسین زینب دی اکھ دا تارا ہے، حسین بھائی حسن دا پیارا ہے، حسین حیدر دے دل دے ٹکڑے، حسین زہرا دا پھول لکھ لو۔ زمین بدلے، زمان بدلے، ساکی بدلے، میخانہ بدلے، مگر نہ بدلے حسین حق تو وفا دا پڑھ کے اصول لکھ لے۔